العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ لجنۃ العلماء للافتاء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتویٰ نمبر 33، 29 جنوری 2021۔ سوال: ایک خاتون کے غالباً 4 بچے ہیں، 3 بیٹے 1 بیٹی۔ ایک بچہ مس کیریج کی وجہ سے پہلے ضائع ہو چکا ہے اور ایک بچہ کل ضائع ہوا ہے۔ کل اس کا کیس اتنا سیریس تھا کہ کوئی ڈاکٹر لینے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ ان کی ایک عزیزہ ڈاکٹر نے ہمت کی۔ اب وہی ڈاکٹر مصر ہے کہ منع ولادت کے لیے آپریشن ضروری ہے۔ وہ میاں بیوی دین والے ہیں اور فکر مند ہیں کہ کیا شرعاً ان کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ منع ولادت کا مسئلہ عصر حاضر میں خطرناک حد تک پھیل چکا ہے۔ اس حوالے سے پوچھے گئے سوالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمومی صحت مند باہمت صابرہ خواتین آج کل کم ہیں اور درجہ ذیل قسم کی خواتین معاشرے میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، بعض خواتین دوران حمل کسی غیر معمولی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتیں، صرف وضع حمل کا تکلیف دہ مرحلہ 1-2 بچوں تک برداشت کرتی ہیں، اس کے بعد محض گھبراہٹ اور تکلیف کی بنا پر مزید بچے نہیں لینا چاہتیں۔ نمبر 2، بعض خواتین بچوں کی دیکھ بھال اور تربیتی امور سے پریشان ہو کر مزید بچوں کی متمنی نہیں رہتیں۔ نمبر 3، بعض خواتین حمل کے پہلے دن ہی سے شدید تکلیف میں رہتی ہیں، مسلسل وومیٹنگ، گائنی کی مختلف تکلیفیں۔ ان کو ڈاکٹرز 2 بچوں کے بعد عموماً آپریشن ریکمینڈ کرتے ہیں۔ نمبر 4، بعض خواتین کے ہاں بڑے آپریشن سے 3 بچوں کی پیدائش ہو جائے تو ڈاکٹر ولادت کا سلسلہ مستقل بند کرنے کے لیے آپریشن تجویز کرتی ہیں۔ یاد رہنا چاہیے کہ نکاح کا ایک بنیادی مقصد بچوں کی ولادت اور نسل انسانی میں اضافہ اور بڑھوتری ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ النساء۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کے ساتھی کو بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مردوں عورتوں کو پھیلایا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی: مجھے ایک خوبصورت اور حسب و نسب والی خاتون کا رشتہ مل رہا ہے، لیکن وہ بانجھ ہے، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ وہ آدمی دوسری دفعہ آیا، پھر تیسری دفعہ آیا، ہر دفعہ یہی پوچھتا رہا اور آپ اسے منع کرتے رہے، اور پھر فرمایا: تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم۔ سنن ابی داؤد۔ بہت زیادہ محبت کرنے والی، بچے پیدا کرنے والی خاتون سے شادی کیا کرو، بے شک میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ لہٰذا منع ولادت اور نسبندی بالکل جائز نہیں، کیونکہ اس سے نکاح کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اور پھر یہ تغییر لخلق اللہ میں بھی شامل ہے۔ اور تیسری بات کہ یہ جزوی اخصاء ہے، جبکہ اخصاء بھی ممنوع ہے۔ لہٰذا عام حالات میں جیسا کہ اوپر بیان کردہ پہلی 2 صورتیں ہیں، ان میں تو کسی صورت یہ کام جائز نہیں۔ البتہ تیسری صورت میں اگر عورت کے لیے مشقت و تکلیف استطاعت و برداشت سے بڑھ کر ہو، اسی طرح چوتھی صورت میں بھی مزید ولادت عورت کی جان کے لیے خطرناک ہو تو مجبوراً نسبندی کروائی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ کسی بھی انسان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر مشقت میں ڈالنا درست نہیں۔ اسی طرح ایک زندہ انسان کی جان کی حفاظت نئے انسان کی ولادت سے اہم اور مقدم ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کی طرف سے جاری کردہ ایک تفصیلی مضمون میں بھی یہی موقف اختیار کیا گیا ہے، دیکھیے مجلۃ البحوث الاسلامیہ۔ اسی طرح رابطہ عالم اسلامی کی ذیلی کمیٹی المجمع الفقہ الاسلامی نے بھی یہی قرارداد پاس کی ہے۔ حمل و ولادت کے بڑھتے ہوئے مسائل کی بعض وجوہات۔ اوپر بیان کردہ سوال کا جواب اس صورت میں ہے کہ جب واقعتاً عورت کی جان کو خطرہ لاحق ہو، لیکن سننے اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بعض دفعہ یہ مسائل ہوتے نہیں بلکہ پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات پیسے لینے کے چکر میں یا پھر بد احتیاطی کی وجہ سے ایک نارمل کیس کو آپریشن میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس بات کو درجہ ذیل نکات میں واضح کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، دوران حمل مصنوعی کیلشیم پیٹروں کی ہڈیوں کو اس قدر مضبوط بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتیں، جس کے نتیجے میں کبھی بچہ نیچے نہیں آتا، کبھی وقت ولادت آنا میں پھنسنے کا خدشہ ہوتا ہے اور کبھی درد زا ہی شروع نہیں ہوتی۔
نمبر 2، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کا ایام حمل گننے کا غلط طریقہ بھی آپریشن کا سبب بنتا ہے۔ حمل کا آغاز نطفہ امشاج بننے سے ہوتا ہے، جو سپرم اور بیضہ کے ملاپ سے تیار ہوتا ہے، جسے انگلش میں زائگوٹ اور طب کی زبان میں بار آور بیضہ کہا جاتا ہے۔ یہ کبھی عورت کے پیریڈ کے آخری ایام میں بنتا ہے اور کبھی حیض کے 13ویں دن۔ اس سے پہلے بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ حیض کے 13ویں یا 14ویں دن بیضہ دانی سے باہر نکلتا ہے۔ تلقیح بیضہ کے دن عورت کے بدن کی حرارت نصف ڈگری فارنہائٹ بڑھ جاتی ہے اور اس سے سر میں میٹھا میٹھا درد محسوس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حیض کے پہلے دن کو حمل قرار پانے کی تاریخ بنا لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے حساب سے 9 ماہ وقت سے کم از کم 15 دن پہلے پورے ہو جاتے ہیں، جس پہ وہ اگر دردیں شروع نہ ہوں تو آپریشن کا شور مچا دیتی ہیں۔ نمبر 3، پھر آپریشن اور ٹانکوں کا پرانا طریقہ کار بھی مریضہ کی جلد کو کچا کر دیتا ہے، جس کے بعد چوتھا آپریشن ایک رسک ہوتا ہے اور 5واں آپریشن تو انتہائی خطرناک، کہ اس کے بعد ٹانکوں کے درست طور پر نہ جڑنے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ البتہ اگر آپریشن بھی جدید طرز پر کر لیا جائے تو 15-20 آپریشن بھی ہو جانے کے بعد کوئی پریشانی نہیں۔ ہاں، یہ نئی طرز کا آپریشن مہنگے داموں کرتے ہیں۔ حمل اور ولادت کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کچھ ہدایات۔ نمبر 1، کوشش کی جائے کہ زچہ کو ہر ماہ کے الٹرا ساؤنڈ سے بچایا جائے اور ارکیات سونف، گلاب، گو زبان دیں تاکہ نظام انہضام بہتر رہے، اور دیسی گھی بھرپور کھلائیں تاکہ ولادت آسان ہو، اور انار، گاجر، سیب اور پپیتا کھلائیں کہ خون کی کمی نہ ہونے پائے، اور چوتھا ماہ مکمل ہونے پہ کھجور کھلانا شروع کر دیں تاکہ فولاد کی کمی پوری ہوتی رہے، اور ابتدا سے آخر تک دن میں کم از کم 3 گھنٹے دھوپ میں نکلیں اور ننگے پاؤں کچی زمین پہ یا گھاس پہ واک کروائیں، اور آخری 2 ماہ میں اگر صحت ساتھ دے تو مشقت والے گھریلو کام کروائیں۔ انشاءاللہ آپریشن کی کبھی نوبت نہیں آئے گی۔ نمبر 2، اور اگر منع ولادت کی ضرورت ہے تو اس کے لیے نسبندی نہ کروائیں بلکہ وقفہ بڑھا لیں، اور وقفہ بڑھانے کے لیے مانع حمل ادویات کے بجائے شیر آور ادویات و اغذیہ کھلائیں، کیونکہ جو ہارمونز دودھ پیدا کرتے ہیں وہ حمل نہیں ہونے دیتے۔ یہی ایک فطری طریقہ ہے، ضبط ولادت ضرر رساں ہے۔ نمبر 3، آپریشن سے بچنے کے لیے بکثرت یہ دعا مانگیں: اللہم انک قلت ثم السبیل یسر فیسر السبیل۔ نمبر 4، بوقت ضرورت ضبط ولادت کے لیے عزل بھی قدیم زمانے سے رائج طریقہ ہے، یعنی ہم بستری کرتے ہوئے مادہ منویہ کا اخراج عورت کی شرمگاہ سے باہر کرنا۔ اسی طرح اگر عورت کی صحت اجازت نہیں دیتی تو وقتی طور پر ہم بستری سے پرہیز بھی کیا جا سکتا ہے، اور مرد متبادل کے طور پر دوسری شادی بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 5، اسقاط حمل کی مریضہ کو بھی اگر مناسب انداز سے ٹریٹ کیا جائے تو 1 سے 2 سال تک کے وقفے کے بعد رحم مادر پھر سے حمل اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کسی مستند اور حکیم حاذق سے اس کا علاج کروایا جائے تاکہ قوت بحال ہو کر عورت کے رحم میں دوبارہ پہلے والی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ رحم اور بچہ دانی کو ختم کروانا اس کا درست علاج محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ سر درد کا علاج کرنے کے بجائے سر کو ہی اڑا دیا جائے۔ ھذا ما عندنا واللہ اعلم بالصواب۔ مفتیان کرام، فضیلۃ الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حافظہ اللہ رئیس اللجنہ، فضیلۃ الشیخ عبدالحلیم بلال حافظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حافظہ اللہ، فضیلۃ الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حافظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ سید مجتبیٰ سعیدی حافظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حافظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔